اور جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جنت میں آگ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. جنت میں آگ کے نار میں جاتا نہیں. یہ کہاں سے آپ نے اس کو لیا؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے جنت دکھاؤ. وہ لے گئے جنت دکھا دی. لگے چلو میں نہیں جا رہے. میں اپنی جگہ تو اللہ سے رب سے عرض کی مالک تو کہا وہ ٹھیک ہے اور وہی رہے گا. اس کے دل میں جنت میں جانے والی بات بھی میں نے ڈالی تھی اور تیرے دل میں بھی بات لے جانے والی میں نے ڈالی تھی. تو میرا اصول ہے جو ایک بار جنت میں جاتا ہے پھر وہ جہنم میں. اعلیٰ فرماتے ہیں جو مدینے میں حضور کے روضے سے لے کے منبر تک جو جگہ ہے ریاض الجنہ ہے تو اب جو جنت میں چلا گیا وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. جو مدینے چلا گیا وہ کبھی جہنم میں حضور کی شفاعت واجب. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں ایک پیارا سا کوچا ہے گنبد وہ سہانا ہے اب ساری عمر. ایک شعر اور پڑھتا ہوں آپ حضرات کی خاموشی کے نظر. ایک شعر اور اللہ کرے تو آپ اور بھی خاموش رہیں. خاموشی میں نجات ہے. ایک شعر اور ذرا حسن میں لوگوں چہرے کو سجا دینا. سرما لگا دینا چہرہ صاف کر دینا خوبصورت کر دینا میرا چہرہ. کیوں؟ ذرا حسن میں لوگوں چہرے کو سجا دینا مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان کو دکھانا ہے مجھے قبر میں جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش رکھے ایکو کا مگر میں اپنی بات شروع کروں. ڈاکٹر محمد اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا شاعر ہے میر تقی میر. ہمارے کافی لوگ کہتے ہیں سید صاحب تشریف رکھتے ہیں اور علماء ایسا کیوں جتنے بھی ہیں بات میری دھیان سے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا میر تقی میر آپ سے بڑا شاعر ہے اور اقبال بھی آپ سے اور غالب بھی آپ سے بڑا شاعر ہے مگر آپ کی شاعری لوگوں کو یاد ہے نہ تو میر کی یاد ہے نہ تو غالب کی یاد ہے. آپ کو بھی یاد نہیں ہوگی کسی کو. میر کا کوئی شعر یاد ہے؟ مجھے تو کئی یاد ہے. آپ کو یاد ہے؟ ایک میر کا شعر سناتا ہوں آج کے حساب سے. اس نے کہا تھا سادات نظریں گردش حالات ہو گئے. سادات نظریں گردش اور حالات جن کے سدرے وہ سادات ہو گئے. غالب کے بھی شعر ہیں مگر غالب کے شعر لوگوں کو یاد. حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے اقبال کا یہ شعر یاد نہ ہو. مسلمان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ آپ کی شاعری لوگوں کو یاد کیسے ہو گئی؟ اقبال کی آنکھوں میں آنسو آئے. لندن میں سوال ہوا تھا. لندن میں انگریز نے انگلش میں سوال کیا تھا تو اقبال نے کہا یہ میری برکت نہیں ہے نہ میرا کوئی اس میں فن ہے. تو پھر کہ یہ مدینے والے کی نوازشیں ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ میں نے شاعری شروع کرنے سے پہلے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا ہے. کتنا؟ 1.25 کروڑ مرتبہ. تب میرے یہ شعر مشہور ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں جس نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا اس کے 2-3 شعر لوگوں کو یاد ہوئے. یہ بتاؤ اس بریلی کے امام نے
نے کتنا درود پڑھا ہوگا، جس کا سلام کے شعر ان کو بھی یاد ہیں جو اردو زبان نہیں جانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں توجہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کامیابیاں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، سب حضور سے ہیں، حضور کی برکتوں سے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی رنگ ہے، میں اقبال کی جو بات آپ کو سنانے کے لیے میں نے اقبال کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں اقبال کہتا ہے کتنی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ڈیکوریشن کر لو، کتنی خوبصورت اپنے گھروں میں جو آپ اپنے منزلیں بنا لو، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گھر بن رہے ہیں، یہ ٹائلز روم کی ہے، یہ وہاں پہ نہیں لگے گی باتھ روم میں، یہ ٹائلز جو ہے نا یہ صرف کمرے میں لگے گی، یہ ٹائلز لگے گی کچن میں، یہاں کی ٹائل وہاں نہیں لگتی۔ مگر اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، مگر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مکان مکین سے ہے، مکان عورت سے ہے، عورت حیا سے ہے، اور حیا سیدہ فاطمہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے عورتوں کی یہ سیرت سیدہ فاطمہ۔ پہلے لوگ اسی وجہ سے رشتہ کرتے تھے تو لڑکی دیکھتے تھے تو نانی بھی دیکھتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھول کے سنیے، آپ میں سے ماشاءاللہ کوئی گونگا تو نہیں ہے، تو جسے اللہ نے آواز دی ذرا زور سے بول کے سنو۔ میں کوئی آپ کو اپنی تقریر کرنے کا امتحان دینے نہیں آیا ہوں، آپ ہلکے بھی بولو گے میں تو میرے اعتماد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس آپ سنیں میری بات۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہوں تو چلے جائیں، میں تو خالی آدمی ہوں، کوئی کام نہیں، آپ میں سارے لوگ کام والے لوگ ہیں، تو فارغ ہوں، زندگی میں کوئی کام نہیں کرتا، ایسے ہی اور بھی کوئی صاحب ہو تو چلے جائیں۔ اتنی رات میں میرا ہی دماغ خراب ہے جو آپ کو تکلیف سنا، میں اتنی رات میں تو لوگ سو رہے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ اے بچے پہلے لوگ شادی کرتے تو کیا دیکھتے تھے؟ اچھا نانی کیوں دیکھتے تھے؟ وہ کہتے ہیں نانی کی عادتیں بیٹی میں آتی ہیں اور بیٹی کی عادتیں پھر نواسی میں آتی ہیں۔ اب نہیں دیکھتے، اب تو حاجی جی بھی خیال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا جگہ میرے بیٹے کا رشتہ ہو جہاں مال زیادہ ہو، ایسے حاجی کے مجھے حج پہ شک ہوتا ہے کہ یہ حج وج کر کے نہیں آیا ہے، ایسے یہ گھوم گھام کے آ گیا ہے، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ جس کے دل میں یہ بدتمیزیاں۔ لڑکیوں کی شادی اب دیکھیں، صحیح لڑکیاں، نیک لڑکیاں، پابند صلاۃ، روزے کی نماز، پڑھی لکھی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بگڑی ہوئی لڑکیاں، بے حیا لڑکیاں، بے غیرت لڑکیاں، بے شرم لڑکیاں، ان کی شادیاں باپ کی دولت کی وجہ سے آرام سے ہوئی جا رہی ہیں۔ غریب کی لڑکی آرام سے، آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان یہ وعدہ کرے تو میں سید ہوں، اس کے ہاتھ چوم لوں گا اس محفل میں یا وہ جہاں چاہے وہیں، چونکہ اس کا کام ہی اتنا بڑا ہے۔ اگر یہ وعدہ اپنے ابا سے یہ کہے میری شادی کرو، نیک لڑکی دیکھو، میرے نبی نے فرمایا دیندار دیکھو، خوبصورت سے بھی بہتر ہے، مالدار سے بھی بہتر کون ہے؟ دیندار ہے، دیندار دیکھو، اور کہے مجھے جہیز نہیں چاہیے، باپ کہے کیوں نہیں چاہیے؟ کہہ لیں گے مجھے بریلی والے امام کا ایک شعر سمجھ میں آ گیا ہے، کہ کون سا؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، دینے والا ہے سچا۔ اب یہ شادیوں میں کاریں لے لیتے ہیں مگر پیٹرول نہیں پڑوا پاتے۔ میں نے دیکھا بائک لے لی مگر بیچارہ کھجیڑ رہا ہے، کیا ہوا؟ بڑی مہربانی اللہ، بڑی مہربانی ہے نا۔ کیا کہتا ہے بھائی؟ سمجھ آئے نہیں کہ بھائی اچھا کیوں؟ کیونکہ جب سسرال والے دیتے ہیں تو پیٹرول نہیں دیتے، مگر جب مدینے والا عطا کرتا ہے تو گاڑی بھی دیتا ہے، پھر پیٹرول کے پیسے بھی دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، رشتہ دیکھو تو نانی دیکھو، کیا دیکھو بولو؟ نانی دیکھو، صحیح دیکھو، نانی نیک ہے تو اس کی بیٹی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں میں سود تھا، آپ کے یہاں بھی ہوگا، اب نہیں ہے، اب تو بس مالداری دیکھی جاتی ہے، مگر اسلام کہتا ہے نانی دیکھو، اور اگر اسلام میں نانی دیکھنی ہے تو پہلے مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمہ کو دیکھو، نواسی دیکھنی ہے
تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لوگوں کو خبر تھی کہ ایک عورت اگر بگڑی بھی آ جائے تو پوری نسل بگاڑ دے، ایک عورت ٹھیک آ جائے تو پوری نسل سنوار دے گی۔ غیر منقسم ہندوستان ہے، ای کو کم کرے گا۔ جب کوئی تقریر کیا کرے تو ای کو اتنا رکھا کریں جتنے آواز صاف سمجھ میں آ جائے۔ اے بیٹا، تم ابھی گناہ نہیں کیے، میں زیادہ گنہگار ہوں، تم بچے ہو، تو بیٹے میں آپ کا خادم ہوں، ادھر ایک ایسا کرو، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، الگ الگ بیٹھ جاؤ، ورنہ تو آپ باتیں کرو۔ بچے بڑے بڑے، حضور نے فرمایا مجھے بچوں کی 3 عبادتیں بڑی پسند ہیں۔ فرماتے ہیں گھر بناتے ہیں توڑ دیتے، فرماتے ہیں ان میں جھگڑا ہو جائے نا تو کسی کو سنا نہیں کرتے، یہ خود ہی صبح کو بول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میرے حضور دل کو لگتی ہے، حضور نے فرمایا تیسری بات جب اپنے بڑوں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے ضد کر کے روتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں تمہیں دینا، اور جب یہ روتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے مانگ رہے ہیں، رو کے مانگ رہے ہیں۔ تم جب رب سے مانگو بڑے لوگوں تو تم بھی رو کے مانگو۔ بیٹے تمہاری فضیلت ان کو معلوم تھا ایک خاتون ٹھیک آ جائے، وہ خاتون چاہے تو اپنے آدمی کو، اپنے مرد کو بدل سکتی ہے۔ سو مت تھوڑا سن لو آپ، مرد کو اپنے، ایک خاتون کو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے یہ کیا کہ اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا۔ یہ جو بھی تعلیم کے اوپر تکلیف کی تو اگر ایک خاتون نے کہا جائے، اقبال کہتا ہے، اقبال کو دیکھیں، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ اے میری بیٹی تجھے قرآن پڑھنا ہوگا، کیونکہ جب تو مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے، اور جب تو مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھتی ہے تو تیرا بیٹا پھر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سیریل جگہ لے لیں قرآن کے وقت، جب میری بہنیں، میری بیٹیاں، ایک شادی ہوئی، ایک چودھری تھے غیر منقسم ہندوستان میں، پنجاب کے علاقے، ان کا نام تھا پازید، ان کی 2 بیویاں تھیں، تیسری شادی انہوں نے کی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری ٹھیک ملی۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے نمازی تھی، پابند تھی۔ یہ نمازی کیوں تھی؟ بیک گراؤنڈ شریفوں کا تھا، باپ بھی نمازی، اماں بھی نمازی، سارے بھائی جماعت کے نماز پڑھتے ہیں، مگر یہاں آ کے دل بیچاری کا مرجھا گیا۔ نہ شوہر نماز پڑھے، نہ 2 بیویاں نماز پڑھیں، نہ بچے نماز پڑھیں، نہ اس کے 100 نوکر ہیں، 100 نوکر، ہزاروں بیگھہ زمین ہے، وہ نہ 100 نوکر نماز پڑھیں۔ اب اس نے یہ تانے نہیں دیے جیسے کچھ نمازی ہوں بیچارے بے نمازیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان کی کیسی نماز ہے یہ؟ جیسے شیخ سعدی اٹھے فجر کی نماز، وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا بھی اٹھ گیا، نماز پڑھ کے بولا ابا ہم نے پڑھ لی، وہ سو رہے ہیں، پر میں تو بھی نہ پڑھتا تو بہتر تھا، کم سے کم تو اس کے اوپر اس کو طنز تو نہ کرتا، اپنے آپ کو بڑا تو نہ سمجھتا۔ میری بات غور کیجیے آپ، عورتیں، نیک لوگ وہ نہیں ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں تو غیر پڑھے لکھوں کو حقیر سمجھیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو اس نیت سے تعلیم حاصل کرے کہ لوگوں پہ اس کو فوقیت ہو جائے، لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جائے، فرمایا وہ جہنمی۔ تو وہ نمازی ایسی نہیں، اس نے سوچا اس کو نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے ایک اس نے طریقہ، دیکھو نصیحت کرنا عام بات ہے، اور کس طرح سے کرنی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا۔ وسیم بریلوی نے کہا تھا کون سی بات کس وقت کب کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ اصلاح تو میرے نبی نے بھی کی ہے نا، حضور بھی کرتے تھے نا۔ میرا امام کہتا ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔
हुजूर ने कभी किसी को, समझ आया कि नहीं? उसने देखा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है, पहला टारगेट। तो उसने देखा दूध लेके जाता है नौकर, कब मैं लेके जाऊंगी, उससे कहा तुम लेके नहीं जाओगे। उसने दूध अच्छे से उठाया, बेहतरीन बादाम शदाम डाल के, चौधरी के यहाँ की चीज़ की कमी नहीं, भैंसे बहुत बंधी हुई हैं, जानवर बहुत हैं, दूध लेके शाम को पीता है, सोते वक्त दूध, उसने दूध दिया, लीजिए चौधरी साहब ये लीजिए। अरे मेरी तो 2 बीबियाँ हैं, वो कभी लेके नहीं आई, नौकर चाकर हैं, वो कभी नहीं आए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कह लगी हुजूर मेरा ज़्यादा हक बनता है, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब ये मैं नौकर क्यों दूँ, अब ये तो मैं ही करूँगी। दूध पी लिया, कहा हुजूर पाँव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अम्मा की दबाती थी, अब्बा के दबाती थी, मेरी आदत है बुजुर्गों की खिदमत करना। अब मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, और न मेरे ससुर हैं, सास न मेरी सास है कि उनके दबाऊं, और आपके मैं ससुर के नहीं दबा सकती, और सास की बात कर रहा हूँ, सास भी नहीं है, अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके दबाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो पाँव, अच्छा वो पाँव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे, दबाने लगी। चौधरी को बड़ा लुत्फ आया, रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई खर्राटे शुरू हुए, कह लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, और मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा फिर मालदार, तीन अलामत उसके अंदर घमंड। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, औरतों में तो दिखाते कहीं और दिखाए। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर बैठे लाओ पानी लाओ, 100 दूध पानी उठ के पी लेते। नहीं जहाँ चलेगी चलाएंगे जरूर। ये मेरे हुजूर की सुन्नत, मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है, मेरे आका की आदत। अगर तुमने चिराग देखा ऐसे करके तो चिराग बुझ गया, जला दिया। किसी ने कहा आप खलीफा हैं, आपको नौकर से जलवाना चाहिए था। मैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? जब मैंने चिराग नहीं जलाया था, मैं फिर भी उम्र था, मैंने जला दिया है फिर भी उम्र है, क्या फर्क हो गया, क्या बात हो गई? अब आदमी जलाता जरूर है, अब वो तो चौधरी है, उसने देखा ये मुझे नमाज के लिए कर रही है, उसको ये हट हुआ, उसका जो गुरूर है ना, उसको बड़ी चिंगारी लग गई। उसने कहा भाग यहाँ से, तू मुझे समझाएगी, भाग यहाँ से। चली गई। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं, उनकी अल्लाह की मोहब्बत में दिल होते हैं। वापस आई उनने एक सालेहा शरीफ औरत आके बोली, दूसरे दिन लीजिए हुजूर दूध। फिर ले आई, फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा चौधरी साहब इस बात को आप खत्म करें, वो मैं बाद में देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। इसको कल का दूध भी याद था और दिनों से अच्छा था, और पाँव भी दबाने याद थे। थोड़ा सा उसने कहा ठीक है, वो बात ना कहना, लाओ दूध पी लिया। फिर लेट गया। अब उसने पाँव दबाने शुरू किए, फिर इसको नींद आई। ये बेचारी कांपी, डरते डरते बोली चौधरी साहब गुस्सा न करना, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ, अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा न करें तो फजर के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, पलंग ऊंचा था, नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून भी निकला, आंखों से आंसू भी जारे हुए। मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी, उसकी माँ ने उसको कैसी तरबियत दी थी, कैसी वो खातून थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला कि तुझे मैं नमाज पढ़ाने के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता है, जाहिल है, ये है वो है। न जाने क्या कितना नेक उसका बाप होगा, और न जाने वो कितनी नेक माँ की औलाद होगी। तो लफ्ज तो बोल देती, एक भी नहीं बोले। फिर आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। अल्लाह वाली ऐसी कि मियाँ उसने अपना रास्ता नहीं बदला, पिटी, गालियां खाई। चौधरी एक दिन बोला कई हफ्तों के बाद, ये बता रोज मारता हूँ, गाली देता हूँ, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, क्यों गाली सुनती है, क्यों मेरे पास आती है रोज, क्या तुझे लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं माँ बनूंगी और तुम हो बाप मेरे बच्चों के। सुनो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, इस सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी अगर उसको मिल जाए तो उसकी प्यास ना बुझेगी। बेनमाजी जलील होके मरेगा। ऐ चौधरी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूज के साथ खड़ा होगा। अब अगर आप बेनमाजी रहोगे
تو میرے ہونے والے بچے بھی بے نمازی اور جہنمی ہوں گے. میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بچے جہنمی بنے؟ بس اسی لالچ میں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے. میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ نمازی بن جائیں. اس نے اس نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. ایسا دل بدلا چودھری کا، صبح کو تم نہ آنا، میں صبح کو تم کو فجر میں اٹھاؤں گا، تم مجھے نہ اٹھانا. صبح فجر میں چودھری نے اٹھایا، اٹھی آنکھوں میں آنسو آئے. چودھری نے وضو کیا. جب چودھری سجدے میں گیا، یہ بھی سجدے میں جا کے اب اپنے رب سے پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگی، مالک تو بہترین قدردان ہے، ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں. مولا تو بے پناہ طاقتوں والا، میں کمزور ہوں، میرے آدمی کے دل کو بدل دے. اسے جھکانا یہ میرا کام تھا. مالک میں کمزور عورت ہوں، پروردگار تجھ کو معلوم ہے میں کیسی پٹی ہوں، میں نے کیسی گالیاں کھائی ہیں، مگر تب یہ یہاں تک آیا ہے. اے میرے کریم، میرے آدمی کے دل کو بدل دے. روئی. اللہ کا فضل ہوا، چودھری کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ پھر تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ایک بڑی مسجد بنوائی، 100 نوکر نمازی، بیبیاں نمازی بن گئی، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی. اور میاں جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو سنو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بقول حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کا کتب تھا. اس کا نام تھا سلطان محمد باہو، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی ذرا توجہ کریں، ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو بچے اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. ماں جب نماز پڑھتی ہے تو بیٹا اس کا کوئی تو علاء الدین صابر کلیر بنتا ہے. جس کی ماں نماز پڑھے تو کوئی قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے. اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا معین الدین چشتی بنتا ہے. اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے. اور اگر ماں سیدہ فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. کہاں گئی وہ مائیں؟ میری آنکھیں تو ڈھونڈ رہی ہیں ان ماؤں کو. قرآن پڑھتی، ایک طرف میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، غور کرو میری طرف. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کا واسطہ آپ دیکھو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ کون پاگل بچے؟ دیکھو مجھے اب داد نہیں چاہیے، آپ کی بس داد نہیں چاہیے، خاموش. بچے جو پاگل پیدا ہوتے ہیں ان پر ریسرچ کیا کیمبرج یونیورسٹی نے. کہتے ہیں یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے پاگل ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ توازن. کہنے لگے یہ وہ بچے ہیں کہ جب 80%، کتنے پرسنٹ؟ 80 پاگل بچے جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں پاگل. کہ یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان پر مارا توڑی کی، یہ ظلم کیا. یعنی بیوی حاملہ ہے اور آپ اس کو مار رہے ہیں، تو آپ اتنے بڑے جاہل ہیں. اپنی بیوی کو نقصان نہیں، اپنے ہونے والے بچے کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. توجہ کریں باپ، اب ذرا توجہ کریں. اب جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنو اگر تم یہ چاہتی ہو نا تمہارا بچہ طاقتور ہو یعنی اعضاء کے اعتبار سے، تو ایسا کرو کہ تم زیادہ ٹینشن فری رہنا، ٹینشن مت لینا، بے فکر رہنا اور اچھی چیزیں کھانا. اگر کھاؤ گی سیب تو زیادہ اس کے اندر آئرن بڑھے گا. اگر تم کھاؤ گی تم سنترا تو اس کے اندر وٹامن سی آئیں گے. اور اگر تم یہ کھاؤ گی امرود تو وٹامن ڈی آئیں گے. اب میں آپ سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان. ہوگا ہوگا. اب میں آپ سے تھوڑا سا اور دیکھو، ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ جو لوگوں نے آج کل پیرا پوری چل رہی ہے، میں خراب پیروں کہہ رہا ہوں. ایک بار میں خراب پیروں کی تقریر کر رہا تھا پورا ایک اچھے پیر کو پورا لگیا ہوا آپ میرے بارے میں بات کرتے ہیں، میں آپ کا
چور کی داڑھی میں تنکا ہے ہی تو ہم کیوں منع کریں؟ وہ پیر انتہائی درجے کا جاہل ہے جو اپنے مریدوں میں یہ دعوے کرے کہ میں تم کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کیونکہ یہ دعویٰ ایسی کر دیا نا تو وہ سچ مان لیتے ہیں، حالانکہ جس طرح کے پیروں کے حالات ہیں یہ خود ہی جنت میں چلے جائیں بڑی بات۔ ویسے تو اللہ کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے، مگر شریعت بھی تو کوئی چیز ہے نا، شریعت کے سب پابند ہیں، چاہے پیر ہو یا شیر سنو، یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں یعنی تم، سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اب جب ڈری نہیں ہے عورتوں کو چاہیے ریڈی میڈ دین، ریڈی میڈ بالکل ریڈی میڈ، اور وہ ریڈی میڈ اس کا بھی علاج ہے ہمارے پاس سب طرح کی دکانیں۔ ایک صاحب وہ ہیں میرے پاس ایسا علاج ہے کہ کوئی آدمی اپنی عورت سے اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے، میرے ایک عمل سے اس کی مٹھی میں آ جائے گی اور وہ مٹھی میں آ جائے گا اور وہ کہہ رہی ہے میرا تیرا والا بھی آ جائے گا تو پھر کتنے پیسے، حالانکہ اس کو خبر ہے یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں، میری والی تو خود، اس کی والی تو خود، اس کی مٹھی میں نہیں، تو وہ کیا کسی کو لے کے آئے گا؟ مگر چونکہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں یہ حماقتیں تو ہوتی رہیں گی۔ عورتیں چاہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، تو برکت کسی میاں کے تعویذ سے نہیں آنے والی، میاں کو الٹا لٹکاؤ گھر میں تب بھی نہیں آئیں گی۔ خدا کی قسم پوری دنیا کے سارے میاں کے تعویذ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے عورت نے اپنے آدمی کو تو سچ کے دکھایا نہیں، جس نے کپڑے لا کے دیے، جس نے میک اپ لا کے دیا، وہ دکھا رہی ہے اس کو شادی میں جا کے۔ مسلمانوں کی بے حسی کا حال یہ ہے، بے غیرتی کا حال یہ ہے، کیا کہا جائے معاذ اللہ، حال یہ ہے کہ کوئی کسی کی بیوی کو دیکھ رہا ہے اور وہ دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیوی اپنے آدمی کو میک اپ کر کے نہیں دکھا رہی ہے، اور اس کا خیال یہ ہے جب تیرا آدمی تجھے نہیں دیکھے گا اچھی خوبصورت حالت میں تو اس کو تب تجھ سے محبت کیسے بڑھے گی؟ شریعت بھی اس کو کہتی ہے، اعلیٰ نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو جتنی مرتبہ آئینہ دیکھے گی اللہ اتنی صدقے کا ثواب اس کو عطا کرے گا اپنے آدمی کے لیے، تاکہ وہ بگڑے نہیں، اس کے پاؤں نہ بہکیں، وہ کدھر نہ جائے۔ اچھا توجہ کریں، حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت۔ صحابہ سے پوچھیں، حضرت علی بھی بیٹھے، حضور کا فرمایا خیر النساء کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا حضور جو نماز پڑھے، فرمایا یہ بھی اس کے اندر پہنچے، نماز بھی پڑھتی ہے وہ مگر میرے آپ مراد کو نہیں پہنچے۔ کہا حضور جو پردہ کرے، مگر مراد کو میری آپ نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر آپ ہی فرمائیں، فرمایا خیر النساء وہ ہے کہ جب اس کا آدمی گھر پہ آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یہ خیر النساء ہے، یہ خیر النساء ہے۔ ایک عورت مدینے میں ایسے کر کے دعا کر رہی ہے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، اور حضور تو کبھی کوئی جنگ ہارے، مگر اس کی دعا کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ اس کا باپ بھی جنگ میں ہے، بھائی بھی جنگ میں ہے اور بیٹا بھی جنگ میں ہے۔ ادھر والے لوگ میں آپ کو میں نے لگے ایسے لوگ صحیح بتا جیسے ہم لوگ ہیں، جیسا میں یہ ہمارا اختلاف ہے،